بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدی ہے احادیث نبوی۔ حدیث نمبر 111 کے حوالے سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے درمیان تعلق کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے تمنا بھی کرتے تھے اور پھر اس کا اظہار بھی کرتے تھے۔ یہاں صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں عرفہ کے مقام پر نبی کریم کے پاس آیا، یعنی حج کے موقع پر میدان عرفات میں آپ کے اتنا قریب ہوا کہ میری سواری کی گردن آپ کی سواری کی گردن کے ساتھ لگ گئی، یعنی اتنا قریب ہوا کہ کوئی ابہام نہیں، جو میں نے سنا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ دوسری بات یہ کہ قربت کا اظہار بھی کیا۔ ایک اور چیز ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو کر حج کیا تھا، آپ کے ساتھی نے بھی سوار ہو کے حج کیا۔ تو حج سوار ہو کے بھی ہو سکتا ہے، پیدل بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرح سے حج کیا جا سکتا ہے۔ حج کے دوران آپ سے جو سوال کیا گیا وہ صحابی رسول کے فہم کی دلالت ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول ایسا عمل بتاؤ جو مجھے اللہ کے عذاب سے نجات دلائے اور جنت میں داخل کر دے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ ہمیں بھی ایسے اعمال کی طلب میں رہنا چاہیے کہ جو جہنم سے بچا دیں اور جنت میں داخل کر دیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا، اس کی وضاحت کی۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی چیز جو جہنم کی آگ سے بچانے والی ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ سمجھو اور عملی طور پر بھی اللہ کی عبادت کرو۔ دوسری چیز ہے شرک سے بچو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ اس کے بغیر نہ جہنم سے بچاؤ ممکن ہے، جنت میں داخلہ۔ فرض نماز قائم کرو۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اعمال نہیں بتائے کہ کم از کم منیمم فرض نماز قائم کر لو، فرض زکوٰۃ ادا کر لو، فرض روزے رکھ لو۔ نوافل تو دل کی خوشی کی بات ہے نا، کہ اتنا کام ضرور کر لو۔ حج ادا کرو اور عمرہ ادا کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزید دیکھو کہ تم لوگوں کی جانب سے اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو، یعنی آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ جہنم سے بچ جاؤ تو آپ یہ دیکھو کہ لوگوں سے اپنے لیے کیا چاہتے ہو، وہی سلوک ان کے ساتھ کرو، یعنی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور جو چیز لوگوں کی طرف سے اپنے لیے ناپسند کرتے ہو ان کو بھی محفوظ رکھو، یعنی اپنی ذات کو سامنے رکھو، آپ لوگوں سے جو توقع رکھتے ہو لوگوں سے ویسا معاملہ کرو۔ اصلاح کا کتنا خوبصورت انداز۔ اور جو اپنے لیے نہیں چاہتے تو لوگوں کو بھی اپنے شر سے بچاؤ، لوگوں کے لیے بھی وہ پسند نہ کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرتے لوگوں کے لیے بھی ناپسند کرو۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے اور جہنم سے بچاؤ کے لیے یہ طریقہ زندگی سکھایا۔ یہ ایک پیکج ہے لائف کا کہ زندگی گزارنی ہے تو ایسی زندگی گزارو۔ یہ ہے وہ زندگی جو آپ کو کامیابی کا راستہ طے کرنے میں مدد دے گی اور اصل کامیابی تک، اصل گھر تک پہنچا دے گی۔ حدیث کے آخر میں مسلمانوں کے حقوق کی وضاحت ہے، اور یہاں پہ مسلمانوں کے حق کے حوالے سے جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو۔ انسان کب یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس پر اعتراض کریں، الزام تراشی کریں، لوگ اسے پیٹھ پیچھے برے لفظوں میں یاد کریں؟ انسان کب یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی باتوں کے غلط معنی پہنائے جائیں؟
اور اسی طرح سے آپ اگر دیکھیں گے یہ اصول ایسا ہے آپ کو پوری زندگی میں ہیلپ کرے گا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو دوسروں کو اپنے آپ سے محفوظ رکھو۔ یہ مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے بہت ہی عظیم نسخہ ہے الحمدللہ۔ حدیث نمبر 112 دیکھیں گے، عن شرید بن سوید الثقفی، حضرت شرید بن سوید ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قال قلت یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان امی اوست الی ان اعتق عنہا رقبہ، میری ماں نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں اس کی طرف سے ایک غلام آزاد کر دوں۔ وَإِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً سَوْدَا نوبیہ، اور میرے پاس مصر کے جنوبی حصے میں واقع نوبی قوم کے وطن کی ایک لونڈی ہے، تو کیا میں اسے آزاد کر دوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعو بہا، اسے بلاؤ۔ پھر اسے بلایا گیا۔ فقال مر ربکی، آپ نے اس سے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ قالت اللہ، اس نے کہا اللہ تعالی۔ قال من انا، رسول اللہ نے پوچھا میں کون ہوں؟ قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اعتقها فإنها مؤمنہ، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ مومن ہے، تم اسے آزاد کر سکتے ہو۔ سلسلہ احادیث صحیحہ میں یہ حدیث 3161 نمبر پر ہے۔ حدیث کے الفاظ ہم دوبارہ دیکھیں گے۔ حضرت شرید بن سوید ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میری ماں نے مجھے وصیت کی کہ میں اس کی طرف سے ایک غلام آزاد کر دوں، اور میرے پاس مصر کے جنوبی حصے میں واقع نوبی قوم کے وطن کی ایک لونڈی ہے، تو کیا میں اسے آزاد کر دوں؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلاؤ۔ اسے بلایا گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یہ مومن ہے، تم اسے آزاد کر سکتے ہو۔ حدیث کے حوالے سے خاص باتیں، پہلی بات یہ ہے کہ ماں کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی کے ایمان کا جائزہ لیا۔ ماں کا بڑا مقام ہے، ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، لیکن اطاعت اسی میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا کہ آیا لونڈی مومن ہے یا نہیں۔ جب اسے مومنہ پایا تو آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو۔ دوسری بات یہ کہ جس آدمی کے مومن ہونے کے بارے میں علم نہ ہو، اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بارے میں سوال کر کے تحقیق کرنی چاہیے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوال کیے تھے، مر ربو کی، تیرا رب کون ہے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ من انا، میں کون ہوں؟ تو 2 بنیادی باتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ تو اگر کوئی اقرار کر لے تو اسے مومن سمجھنا چاہیے، اور اگر انکار کر دے تو اسے مومن نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر حدیث کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ ایک غلام عورت تھی لیکن اتنا علم وہ بھی رکھتی تھی، اور اس دور میں ایسے آدمی کہ مومن ہونے کا تصور نہیں تھا جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں علم نہ۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اپنے لونڈی غلاموں تک کو بھی، اپنے ملازموں تک کو بھی سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور رسول اللہ کو اپنا رہنما تسلیم کر لے تو اسے مومن سمجھا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی آدمی ایسی گواہی دینے کے بعد شرکیہ کام کرے تو اسے مشرک ہی سمجھنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک
نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں زندگی کا کرینہ سکھائے، رہن سہن اور کھانا پینا سکھائے، مساوات و اخلاق جملہ مسائل، ہمیں الغرض مرنا جینا سکھائیں، بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدیٰ ہے احادیث نبوی۔